ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے ان معصوم بچیوں اور نوجوانوں کے بارے میں جنہیں کراچی سے خیبر تک ظلم، زیادتی اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی روحیں ابھی تک انصاف مانگ رہی ہیں۔ قصور کی زینب کے ساتھ زیادتی اور اسے قتل ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، لیکن ابھی تک زینب کی روح کو، زینب کے والدین کو انصاف نہیں مل سکا۔ اسی ظلم اور زیادتی کی شکار کائنات وہ ابھی بھی لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں زیر علاج ہے، اس کے والدین ابھی بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ مردان کی عاصمہ، اسے بھی ظلم اور زیادتی اور قتل کا نشانہ بنے 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے ہیں، اس کے مجرم کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ کراچی میں 20 دنوں کے اندر 3 نوجوانوں کا پولیس کے ہاتھوں بربریت کے ساتھ سڑکوں پہ دن دہاڑے یا رات کے وقت قتل ہوا، لیکن وہ بھی ابھی تک انصاف مانگ رہے ہیں۔ اور یہ پنجاب کی یا خیبر پختونخوا کے صرف 3 بچیاں نہیں ہیں، کراچی سے لے کے خیبر تک ایسی کتنی ہی بچیاں ہیں جنہیں اس قسم کے ظلم کا نشانہ بنے کتنا ہی عرصہ بیت گیا، لیکن یا تو ان کے واقعات میڈیا کی اخباروں کی زینت نہیں بنے یا وہ خود کسی گوشہ گمنامی میں چلی گئیں۔ لیکن یہ چند ٹیسٹ کیس جو سامنے آئے یہ پوری ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اور اب تک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست ان معصوموں کو انصاف دلانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ راؤ انوار کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں کراچی میں نقیب اللہ محسود کے قتل کے حوالے سے، لیکن کل سے راؤ انوار کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ سندھ کی کچھ سیاسی با اثر شخصیات راؤ انوار کو بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ زینب کے حوالے سے چیف جسٹس نے آج از خود نوٹس کی، لاہور میں سماعت کی، اور آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ مزید وقت، مزید مہلت درکار ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے، جبکہ اس اپیل کو مسترد کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کی چیف جسٹس نے صرف 72 گھنٹوں کی مہلت دی۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں پنجاب اپوزیشن لیڈر، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، میاں محمود الرشید صاحب۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، اور لاہور سے ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ میاں محمود الرشید صاحب، پہلا سوال آپ سے کروں گی میں کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں قصور کی زینب کو، اور کائنات کو تو اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور مردان کی عاصمہ کو بھی 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ریاست کیوں آخر ناکام کیوں ہو رہی ہے مجرم پکڑنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمرانوں کا جو فوکس ہے اور ترجیحات ہیں وہ لوگوں کا جان و مال کا تحفظ شاید نہیں رہی، اور اگر یہ کہا جائے کہ ترجیحات بالکل دوسری ہیں جی، اور پے در پے اس طرح کے واقعات ایک روٹین کے واقعات بن گئے۔ یہ زینب کے مسئلے کو تو آپ نے، میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، جی، جس کی وجہ یہاں سارے لوگ، مختلف سیاسی رہنما، صف اول کے قائدین وہاں گئے زینب کے گھر پہ اظہار افسوس کے لیے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں پچھلے 1-1.5 سال کے دوران 12واں یہ واقعہ ہے۔ جی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کی یا پولیس کی یا ہمارے اداروں کی ترجیحات قطعی طور پر یہ نہیں ہیں کہ ان واقعات کو فوری طور پر روکا جاتا۔ اگر یہ آج سے 2 سال پہلے یا 6 ماہ پہلے بھی جب یہ 2-3-4 واقعات ہوئے تھے، اس پہ فوکس کر کے اس ملزم کا، اس مجرم کا پولیس پتہ لگاتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو شاید 8 ڈی این ایز جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے ہیں، اور وہ ایک ہی ویسی درندہ ہے۔ 1-1.5 سال سے یہ واقعات چل رہے تھے قصور میں مسلسل، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ باقی واقعات بھی اپنی جگہ بڑے افسوسناک ہیں، اور ان کے قاتل بھی گرفتار ہونے چاہیے، لیکن زینب والے مسئلے میں تو یہ ہے کہ زینب اغوا کے بعد 5 دن تک زندہ رہی۔ میں خود اس محلے میں جا کے اہل محلہ سے ملا ہوں، اس کے گھر والوں سے ملا ہوں، انہوں نے کہا جی 5 دن تک پولیس ہمیں ڈو بیزی
بس اور کوئی کام نہیں کرتی رہی سوائے آ کے نمبر ٹانگنے کے، جی ہم لگے ہوئے ہیں، جی ہم کر رہے ہیں۔ جی اگر یہ چند پولیس والے اس پورے محلے کا سرچ آپریشن کرتے، اس کے ایگزٹ انٹری پوائنٹس کے اوپر ناکے لگا دیتے، گھر گھر تراشی لیتے، تو 5 دن تک وہ بچی تو وہاں کیا زندہ یہ پولیس کی وہی نااہلی ابھی تک کنٹینیو ہو رہی ہے؟ سولنگی صاحب آپ کے پاس آؤں گے۔ میاں صاحب کا تعلق چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی ایسے بہت سے چپتے ہوئے شدید تکلیف دہ معاملات ہیں۔ مردان کی عاصمہ صرف اس میں سے ان کئی مقدمات میں سے معاملات میں سے صرف ایک ہے۔ سولنگی صاحب، ریاست ناکام کیوں ہو رہی ہے ان مجرموں کو پکڑنے میں؟ نااہلی ہے کچھ اور ہے؟ دیکھیں، جس طرح کا زینب اور کائنات اور مردان کے اور مختلف جو شہروں میں بچوں کے خلاف جو جرائم ہیں اس کی بات ہے، اور جو پولیس کی اور سیکیورٹی اداروں کی جو بربریت کی جو بات ہے، ان کو تھوڑا سا آپ الگ کر کے دیکھیں، کیونکہ دونوں کے جو حل ہیں وہ مختلف ہیں۔ جو پولیس کی اور سیکیورٹی اداروں کی جو بربریت ہے، اس کے لیے آپ کو ریاستی طور پر جو پولیس کا اور سیکیورٹی اداروں کا، انٹیلیجنس اداروں کا جو نظام ہے، اس میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بچوں کے خلاف اس طرح کے جو جرائم ہیں، اگر آپ تمام اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ بچوں پر یہ جو مظالم اور یہ جو جرائم ہیں، اس میں وہ لوگ ملوث ہیں جو کہ یا تو رشتہ دار ہیں، محلے کے لوگ ہیں، اسکول کے لوگ ہیں، مدرسے کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے تو خاندان کے اندر، تعلیمی نظام کے اندر، اسکول کے نظام کے اندر اور میڈیا کے اندر کوئی بہت بڑی آگاہی کی مہم کے بغیر آپ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیمز بانڈ 007 کر کے صرف انٹیلیجنس ادارے اور پولیس ہی ان مجرموں کو پکڑیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک پولیس کی بربریت یا سیکیورٹی اداروں کی بربریت کی بات ہے، وہ واقعات بھی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جب تک آپ ان کے اندر آپ بنیادی اصلاحات نہیں لاتے، خاص طور پر پولیس کا جو کام ہے، اس میں آپ کو دنیا کے جو کامیاب ماڈل ہیں وہاں دیکھنا پڑے گا کہ پولیس آپ کو مقامی ہونی چاہیے۔ وہ لوگ ہوں جو ان کا محلے سے، اس علاقے سے تعلق ہو، برادریوں سے تعلق ہو، تاکہ وہ کمیونٹی کا جو دکھ درد ہے اس کو محسوس کریں۔ پاورز کو ڈی سینٹرلائز کیے بغیر اور پولیس کو مقامی جو حکومتیں ہیں ان کے تحت دیے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ سولنگی صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، یہیں سے ڈسکشن آپ کے پاس لے کے آؤں گی۔ آپ ایگری کرتے ہیں سولنگی صاحب کی باتوں سے؟ کیونکہ وہ جو مقامی پولیس کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر کراچی کے پرسپیکٹیو میں بالکل ٹھیک ایک ڈیمانڈ ہے، کراچی کی سیاسی جماعتوں کی وہ ڈیمانڈز بھی رہی ہیں، لیکن پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں پولیس کے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ مجرموں کو پکڑ نہیں پا رہی؟ آگاہی ٹھیک ہے، مانتے ہیں آگاہی ہونی چاہیے اس قسم کی النس کے حوالے سے، جو سوشل النس ہے، جو مینٹل النس ہے، لیکن چاہے نقیب کا مجرم ہو، مقصود کا مجرم ہو، انتظار کا مجرم ہو، زینب کا ہو، کائنات کا ہو یا عاصمہ کا ہو، پکڑنا تو پولیس نہیں ہے اور پولیس نہیں پکڑ پا رہی۔ جنرل صاحب دیکھیں، پولیس کو اس کا کام نہیں کرنے دے رہے ہم، اور پولیس کو گزشتہ کئی دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو تنزلی کا شکار ہیں ان کے مسئلے، آج وہ سارے ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور آج ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ پولیس کو اپولیٹیکل ہونا چاہیے، پولیس کو عوام میں سے ہونا چاہیے، پولیس کو عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر پولیس کو آپ اس کا اپنا کام کرنے دیں اور اس کو غیر سیاسی بنا دیں اور اس کے سامنے وہ ڈیمانڈز نہ رکھیں کہ آپ کے مفادات کی نگہداشت کرے، اسے غلط کام نہ لیں، تو پولیس اپنے کام میں کافی بہتری لا سکتی ہے۔ دوسری دیکھیے جی، اس میں یہ جو ہم بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے معاملات کر رہے ہیں نا، اس میں ہمارا ایک اور بحثیت معاشرہ بھی ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے جو معاشری اقتدار تھی ہماری، آہستہ آہستہ ہم نے کھو دی ہیں ان کو۔ جو ایک لحاظ تھا، جو ایک بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا، یا جو آپس میں ہمارا رکھ رکھاؤ تھا، وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں کہ ایسے معاشرے کی جن کا جینیسس ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، جن کی بیس ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا اپنا ایک سسٹم تھا پاکستان میں، ہمارے مشرقی روایات تھیں، اچھی تھی، بری تھی، لیکن کسی ایک حد تک اس نے جو معاشرے کے اندر خرابیوں کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ باقی اس کے بعد آپ جو اویئرنیس ہے، پریونشن ہے، اور جو پکڑے جاتے ہیں ان کو سزا دینا ہے، اور وہ تو پکڑے جاتے ہی نہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر سیاسی مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔
اسی قصور کا واقعہ یہ آج سے 2 سال پہلے بہت ہنگامہ اٹھا, میڈیا نے بھی شور مچایا, ہمارے جو ریاستی ادارے تھے وہ بھی سب بڑے گرم نظر آئے, لیکن آہستہ آہستہ مسئلہ کسی مصلحت کی نظر ہو گیا. آج تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکا کون ہے وہ لوگ انوالوڈ ہیں. اور یہی حال دیکھیے باقی جرائم کا بھی ہے. اب تو یہ بچوں کے خلاف جو جرائم ہے سب چونکہ ہمیں بڑا کلوز ہمیں ہٹ کرتے ہیں, اور ہم اس لیے ہم سارے اس کے اوپر جذباتی بات بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو معاشرہ ہمارا جو غریبوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, یا ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو حل کی طرف جو لے کے جانا ہے, تو سارا جو آوے کا آوا ہی اپنے بگاڑ کے رکھ دیا. دیکھیں جاپان کے اپنے ابھی سولنگی صاحب مثال دے رہے تھے, جاپان میں بڑا سسٹم رکھا ہوا ہے انہوں نے, ہر محلے کا اپنا سیلف پولیسنگ سسٹم ہے. اس میں کوئی محلے میں نیا آدمی آئے گا, وہ محلے کے لوگوں کو پتہ ہوگا, محلے کے پولیس والوں کو پتہ ہوگا, جو جائے گا محلے کے پولیس والوں کو پتہ ہوگا. تو اس قسم کی جو چیزیں تھی, آل انکلوسیو جو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے تھا اس تیز سے بڑھتے معاشرے میں, وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. پھر جو دیکھیں ہم شہروں کو جو اس کا مطلب یہ ہے, چلو غلام مصطفیٰ صاحب کے اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ ہمارے تمام گیسٹ ایگری کر رہے ہیں کہ جب تک پولیس میں رتھلیس قسم کی اصلاح نہیں کی جائیں گی تب تک توقع نہ رکھی جائے کہ ریاست کے شہری محفوظ رہ پائیں گے. سیگمنٹ مجھے یہاں کلوز کرنا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو فورن پالیسی کے حوالے سے ویلکم بیک آفٹر دی بریک, اور اب بات کریں گے پاکستان کو درپیش بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے. کل رات کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پہ طالبان کا ایک بڑا اٹیک ہوا, اور اس ایک مہینے کے اندر کابل میں چھوٹے بڑے اٹیکس میں سے یہ 7واں ہے جس کی طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے. ایک طرف امریکہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے, امداد بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے, دفاعی تعاون بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے, وہیں پر افغانستان میں صورتحال سب کے سامنے ہے. پاکستان کے لیے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں, پاکستان کو کرنا کیا چاہیے, اس سیگمنٹ میں اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے. گیسٹ میرے ساتھ وہی ہیں میاں محمود الرشید صاحب, مرتضی سولنگی صاحب اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. جنرل صاحب اس پر سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی میں, کیا کہیں گے آپ, پاکستان کو اس صورتحال میں کرنا کیا چاہیے, اور مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں طالبان کے اٹیکس اور اس پہ قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہیں نیٹو کی فورسز, امریکن فورسز. دیکھیے پاکستان کو سب سے پہلے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, جو ہمارے اندر جو خلفشار ہے اس کو ہمیں قابو پانا چاہیے, جو ہمارے اقتصادیات کا مسئلہ بگڑا ہوا اس کو سنبھالنا چاہیے. یہ تو ہمارے جب تک ہم اندرونی طور پر ایک کوہیسو اسٹرانگ نیشن ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو باقی خطرات کو نمٹنا پھر آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ کا مسئلہ کچھ اور ہے. آج تک تو ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ شاید امریکہ یہاں امن قائم کر کے چلا جائے گا واپس. میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ امریکہ یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا, اور وہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز رکھے گا, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو پریشرائز رکھے گا تاکہ امریکہ کا یہاں پر ٹھہرنا آسان بھی ہو جائے, اور امریکہ کے جو مفادات ہیں اس خطے میں ان کی دیکھ بھال بھی ایسے ہو کہ امریکہ کو اپنا زیادہ زور نہ لگانا پڑے. اب امریکہ نے افغانستان میں بیٹھ کر سینٹرل ایشین ریپبلکس کو دیکھ لیجئے, روس کو دیکھ لیجئے, چین کو دیکھ لیجئے, ایران کو دیکھ لیجئے, پاکستان کو دیکھ لیجئے, یہ تمام ملکوں کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک لیول پہ رکھنا ہے تاکہ ان کا جو اثر و رسوخ ہے اس خطے میں وہ قائم رہے. اپنا جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کی جو معدنی دوریات ہیں ان پہ قابض ہو, جو چین جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ کنٹرول میں رہے. تو ان تمام معاملات کا حل اس کو 2 چیز نظر آتی ہیں. ایک تو افغانستان انسٹیبل رہے تاکہ اس کی موجودگی رہے. اگر آپ نے سنا ہو تو اشرف غنی صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا کہ امریکہ کے جانے کے بعد ہم 6 مہینے بھی نہیں رہ سکتے, کولیپس کر جائیں گے. یعنی ایک طرح کی دعوت ہے جس طریقے سے سعودی عربیہ نے دی تھی عراق کو بچانے کے لیے, کویت سے بچنے کے لیے, تو اسی طریقے سے یہ ایک دعوت نامہ ہے امریکہ کے لیے, آپ ٹھہریے یہاں پہ. امریکہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان اپنا سر تسلیم خم کر دے, جو چاہتا ہے وہ کر کے دے. دہشت گردی کا سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک مسئلہ ضرور ہے, لیکن دہشت گردی اگر نہ بھی ہوگی تو امریکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور دیکھ لے گا. اب جو کابل میں ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. امریکہ گزشتہ 16 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے, $ٹریلین خرچ کر چکا ہے, لاکھوں فوجی رکھے ہوئے ہیں, اس وقت بھی 50,000 سے زیادہ سے کانٹریکٹرز وہاں پہ موجود ہیں, لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اگر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ہیلی کاپٹر میں جاتے سفر نہیں کر سکتے.
تو انہیں آہستہ آہستہ کنٹرول میں یہی ڈسکشن میں میاں محمود رشید صاحب کی طرف لے کے چلنا چاہوں گی. میاں صاحب آپ ایگری کرتے ہیں چلو غلام مصطفیٰ صاحب کی تھیری سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان بہت سی کنسپریسی تھیریز میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے نیریٹیو کہ امریکہ انٹینشنلی افغانستان کو کمزور رکھنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان پہ اس کا پریشر بلڈ ہو سکے اور اس کی جسٹیفیکیشن رہے اس خطے میں؟ سیکنڈلی, جو اسرائیلی وزیر اعظم بھارت کے دورے پر رہے, ان کی جو جبہیوں کی تصویریں بہت وائرل رہیں, پھر بالی ووڈ کے ساتھ ان کی تصویریں, پاکستان کو اس سارے سیکیورٹی چیلنجز میں میاں صاحب کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ امریکہ نے پچھلے 70 سال میں اس برے انداز کے ساتھ اور اتنے سخت لب و لہجے میں امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کو مخاطب کیا, ہمیں بلیم بھی کیا اور اس کے بعد امداد بند کرنے کا اعلان بھی کیا جی. لیکن الحمدللہ اس کا جواب ہماری جو قومی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے بھی بڑا ٹھیک آیا اور پہلی دفعہ آیا, جس کے بعد میرا خیال ہے امریکن بھی ریئلائز کریں گے یہ بار بار کے جو اٹیک طالبان کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ پاکستان تھوڑی کروا رہا ہے, یعنی یہ امریکن پالیسی کی وہاں پر ناکامی ہے. امریکہ نے تمام تر اپنے وسائل وہاں پر جھونک دیے, تورا بورا بنا دیا, وہاں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, بومنگ, اٹیک, ہر طرح کا اسلحہ بارود استعمال کر کے دیکھ لیا پچھلے 20 سال کے اندر, لیکن اب تک وہ سٹیبل نہیں رہا. آدھے سے زیادہ افغانستان پر اب بھی طالبان قابض ہیں جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائے, وہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے. امریکنز, میں جنرل صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ وہ انٹینشنلی یہ ساری گیم کھیل رہے ہیں اور انڈیا کو وہ ہمارے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, وہ اسے تھانے دار بنانا چاہتے ہیں اس علاقے کا, اور وہ ہمیں اس لیے ہماری کلائی کو مروڑ رہے ہیں اور دبا رہے ہیں, مختلف طریقے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم سرنگوں ہو جائیں اور بھارت کی سپرمیسی کو ہم تسلیم کر لیں, جو امریکہ بھی یہی چاہتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی لیڈرشپ کو اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو بنانا چاہیے, اور امریکی جو اثر ہے اس سے باہر نکل کر چائنا, روس جیسا کہ ہم کر رہے ہیں اب, ان کی طرف اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے, اسلامی ملکوں کی طرف ترکی, ایران, ان کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بالکل اگر امریکن ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے مسترد کیا ہے اس کو ہم اس مطالبے کو مسترد کریں, ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں, امداد کو ہم ٹھکرا دیں, مشکل حالات کو ہم فیس کریں. اس کے بعد امریکنز خود بخود ریئلائز کریں گے کہ یہ ہم سے غلط ہوا ہے. لیکن مکمل طور پر امریکہ کے اوپر انحصار کرنا اور اسی کے اوپر دار و مدار کرنا اور ان کی منت سماجت کرنا, یہ پالیسی ہمیں ترک کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیبیٹ کو یہی سے مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. کیا ایڈ اپ کرنا چاہیں گے پاکستان کو ان بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز میں اپنی فورن پالیسی کیسے ڈیفائن کرنی چاہیے؟ غریدہ میری 6ٹھی جماعت کے ایک استاد ہوتے تھے, استاد احمد علی. تو جب لڑکے ایک دوسرے کی چغلی لگاتے تھے تو وہ پنجابی میں کہتے تھے کہ تو اپنی سنبھال تینوں ہور نال کی, تو گٹھڑی سنبھال تینوں چور نال کی. تو چور بہت ہیں, ہمیں اپنی گٹھڑی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. جو بات قومی بیانیے کی میاں محمود رشید صاحب کہہ رہے تھے اور کہ ایک طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ایک ہی صفحے پر ہیں, حقیقت اس سے مختلف ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا فورک ٹنگ, تو اس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جنوری کی 1 تاریخ کو جو ٹویٹ تھا ٹرمپ صاحب کا, اس کے بعد دھواں دار بیانات آئے پارلیمان سے بھی, وزیر خارجہ کی طرف سے بھی, وزیر دفاع کی طرف سے, اتحادی نہیں رہے, ہم نے انٹیلیجنس کوآپریشن ختم کر دیا. لیکن اس کے بعد آپ کی وزارت خارجہ سے کیا بیان آیا؟ یہی کہ جی ہمارا ان کے ساتھ تعاون جاری ہے. آپ کے جو سفیر ہیں واشنگٹن میں, انہوں نے کیا کہا کہ ہم بھرپور طریقے سے جو تعاون ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے پھر بعد میں سینٹ کام کے جو جنرل ڈنفرڈ کا جو بیان تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم جو حقائق ہیں, جو سچ ہے, وہ سامنے نہیں لا رہے. اب میں اس بات سے کچھ دیر کے لیے اتفاق کر لیتا ہوں کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں عدم استحکام چاہتا ہے. تو پھر ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا تو مقصد اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں استحکام ہوگا, امن ہوگا, تو وہ ہم پر اثر انداز ہوگا. ہمیں اپنے جو مفادات ہیں, قومی مفادات جس کا جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا,
اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنے گھر کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ تبدیل نہیں ہونے والے۔ بھارت تو ابھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، لیکن افغان جو عوام ہیں 40 سال تک ہم نے ان کی میزبانی کی ہیں۔ ہمیں کسی بھی صورت میں ایسے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے جس کے نتیجے میں افغانستان میں عوامی سطح پر ہمارے خلاف کوئی جذبات ہوں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس وقت جو افغانستان میں صورتحال ہے، بدقسمتی سے رات کا جو اٹیک ہوا یا اس سے جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ بیانیہ بہت مضبوط ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کو کیسے بدلا جائے، اس کو kیسے تبدیل کیا جائے، اگر یہ جھوٹ ہے تو اس جھوٹے کو کس طرح سے اس کے گھر تک پہنچایا جائے، اس کے حوالے سے حکمت عملی کہاں ہے۔ اور اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پچھلے 17 سال میں افغانستان میں جو کچھ بھی تبدیلی آئی ہیں، ان کا کتنا بھی کمزور حکومت ہو، لیکن وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، ان کے جو ڈائسپورا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان ایک دوبارہ طالبان ریاست ہو، نہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے۔ تو پھر ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں تعلقات بنانے ہوں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امریکہ تو چل بھاگ جائے گا، ہمیشہ نہیں رہ سکتا یہاں پہ، لیکن آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ طالبان ٹائپ کی ریاست نہ ایران کو قابل قبول ہوگی، نہ چین کو قبول ہوگی، نہ وسطی ایشیا کے لوگوں کو قبول ہوگی، نہ روس کو قبول ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہمیں اپنی پالیسی بنانی چاہیے۔ سولنگی صاحب، بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کر رہے تھے، بہت اچھی ایڈوائزز میاں محمود الرشید صاحب نے بھی دی کہ قومی اتحاد تو ہے لیڈرشپ کا، لیکن اس اتحاد کو فورن پالیسی میں ڈپکٹ بھی ہونا چاہیے۔ اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ ہو سکتا ہے امریکہ انٹینشنلی افغانستان میں عدم استحکام چاہتا ہو تاکہ پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جا سکے، لیکن تمام پارٹیسپینٹس اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی مزید اسٹرانگ کرنی پڑے گی، مزید ڈیسائسو کرنی پڑے گی، اور مزید اوپن کرنی پڑے گی عالمی برادری کے لیے۔ اس سیگمنٹ کو یہاں پہ کلوز کریں گے، جب واپس آئیں گے جسٹس صاحب کل لاہور میں تھے اور لاہور میں خطاب کرتے ہوئے تقریر کی لمبائی، کیونکہ تقریر کے بارے میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ وہ اتنی لمبی ہونی چاہیے، اسے خواتین کے سکرٹ کی مانند ہونا چاہیے کہ نہ اتنی لمبی ہو کہ انٹرسٹ ختم ہو جائے اور نہ ہی اتنی مختصر ہو کہ سبجیکٹ کور نہ ہو سکے۔ اس بات پر نہ صرف چیف جسٹس صاحب خود مسکرائے بلکہ وہاں جتنے بھی حاضرین موجود تھے ان کی طرف سے قہقہے لگائے گئے۔ شاید ہمارے معاشرے میں جنسی تعصب کے حوالے سے اور خواتین کے خلاف جنسی تعصب کے حوالے سے یہی بے خبری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں بول جاتے ہیں، بہت سے ایسے محاورے ہوتے ہیں، ایسی مثالیں ہوتی ہیں، ایسے چٹکلے ہوتے ہیں، ایسے لطیفے ہوتے ہیں جو خواتین سے شروع ہوتے ہیں، خواتین پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ خواتین کی ساخت کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ خواتین کے رویے کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ خواتین کے لباس کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ تمام تر کہاوتیں، مثالیں، جملے، لطیفے، چٹکلے وغیرہ وغیرہ، یہ سب خواتین کے خلاف جنسی تعصب پر مشتمل ہیں اور ہماری ذہنیت اور ہمارے معاشرے کی ذہنی بیماری کا پتہ دیتے ہیں۔ کل چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے گا، پھر اس پر بات کریں گے۔ یہ مجھے کچھ کاغذات دیے گئے، یہ نہ سمجھے گا تقریر لکھی ہے لمبی یا بور مت ہو جائے گا، بیکاز مجھے ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اسپیچ شوڈ بی لائک اے ویمن اسکرٹ، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹو لانگ دیٹ ون لوزز دی انٹرسٹ اینڈ neither too short that it doesn't cover the subject. So I'll be adhering to that principle of a speech. اسی حوالے سے بات کریں گے جی، میرے ساتھ پینلسٹ وہی موجود ہیں، میاں محمود الرشید صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، کل چیف جسٹس صاحب نے جو فرمایا، ایک منصف اعلیٰ کے مقام یا کوئی بھی اگر منصف اعلیٰ نہ ہو یا اتنا بڑا مقام نہ بھی رکھتا ہو، کوئی عام شخص بھی ہو، ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا پاکستانی معاشرے میں کہ یہ خواتین کے خلاف جنسی تعصب پر مبنی کلام ہے؟ جی غریدہ، دل تو میرا یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو 70 سال کی جو عدلیہ کی تاریخ ہے اور جو عدلیہ کی جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتا کہ وہ کس طرف سے چھوٹی ہے اور کس طرف سے بڑی ہے، لیکن میں نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ ایک انگریزی کا استعارہ لے کے اس کو آپ اس کی روح کو نکال کر جب آپ ترجمہ کر کے آپ یہاں پر مکھی پہ مکھی بٹھائیں گے تو پھر اسی طرح کے عجوبے جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک قسم کی بات ہے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ انگریزوں سے متاثر ہیں، کوئی شیکسپیئر سے متاثر ہیں،
تو آپ وہ کہہ دیتے کہ جی بریوٹی از دا سول آف وٹ، اختصار جو ہے وہ دانش کی روح ہے، یا اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے تھے. لیکن اس معاشرے میں جہاں پر پہلے ہی عورتوں کے خلاف بہت زیادہ تعصب ہے، وہ کمزور ہیں، مردوں کو جب دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اس ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے سربراہ کی طرف سے اس طرح کی زبان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیب دیتی ہے. اور اس حوالے سے اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی. کل تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بینچ جو ہے وہ 5 مہینے تک کسی فیصلے پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ان کو گھر جانا چاہیے. تو اب آپ لاہور والی جو اورنج ٹرین ہے جو 8 مہینے تک بیٹھے رہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی گھر چلے جائیں. تو اصل میں جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں تمام لوگ جو ہے وہ اپنا اور اپنے ادارے کا کام کرنے کی بجائے باقی تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جو بہت ہی افسوسناک ہے. 20 لاکھ سے زائد مقدمات جو ہے وہ اعلیٰ اور نچلی عدالتوں کے اندر موجود ہیں. عدلیہ کے جو اندر جو ہے وہ ریفارم یہی سے پوائنٹ لے کے چلوں گی میاں محمود رشید صاحب کی طرف. جی آپ بات مکمل کر لیں بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جو لا ریفارم کمیشن ہے جس کو سال میں 2-4 دفعہ ملنا چاہیے، 2015 سے اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کتنے جو ججز ہیں ان کو اب تک مس کنڈکٹ میں فارغ کیا ہے. 19ویں ترمیم کے اندر تو ججز اب اپنے آپ کو خود ہی اپوائنٹ کرتے ہیں. تو عدلیہ کے اندر خود اصلاحات کی ضرورت ہے، اس طرف جج صاحب کو توجہ دینی چاہیے اور تقریریں جتنی کم کریں اور اپنے فیصلوں سے جتنا زیادہ بولیں گے وہ بہتر ہوگا. آپ کی طرف آؤں گی، یہ غیر مناسب الفاظ تھے، غیر مناسب مثال تھی، چیف جسٹس صاحب کو کل استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. چیف جسٹس صاحب جس مقام پر فائز ہیں، یہ انتہائی عامیانہ قسم کی اس طرح کی گفتگو وہ ان کا شایع نشان نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دین میں شاید دنیا کے کسی مذہب میں بھی اتنی رسپیکٹ کسی عورت کے لیے نہیں ہے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بہن کے، بحیثیت بیوی کے. عورت کو جو مقام اور مرتبہ ہمارے دین نے دیا ہے دنیا کے اندر کسی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے، ہم بہت واویلا کرتے ہیں، لیجسلیشن کی بھی کرتے ہیں، جنسی طور پر خواتین کو ہراساں کرنے کی بات کرتے ہیں، اخلاقی طور پہ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اپنی دینی اقدار کی طرف ہم اگر پلٹ جائیں، لوٹ جائیں تو یہ ساری چیزیں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. جو روب انحطاط ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آج جو بچیوں کے ساتھ بھی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں بھی یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اخلاقی بے راہ روی جو ہے اس کی وجہ سے یہ واقعات بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو اس طرح کے ریمارکس دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہ ان کی شان کے خلاف تھی یہ بات جس طرح کی انہوں نے بات کی. جناب غلام مصطفیٰ صاحب، پروگرام کلوز کرنے سے پہلے اسی حوالے سے آپ کا تبصرہ، آپ کی رائے. دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو نظام عدل ہے ہمارا وہ تمام اس وقت شیشے کے گھر میں ہیں. ان کو اس قسم کی کوئی بھی، میں چیف جسٹس صاحب سے تو میں توقع نہیں رکھتا کسی قسم کی کوئی بات کریں گے یا وہ تقریر کریں گے. میرا خیال ہے ان کو اپنے فیصلوں سے بولنا چاہیے، ان کے فیصلوں سے وضاحت ہونی چاہیے، ان کے رویوں سے وضاحت ہونی چاہیے. اور جو اس ملک کے نظام عدل کی حالت ہے، چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے، چاہے وہ دوسرا جسٹس سسٹم ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں عدالتیں بھری ہوئی ہیں، جعلی گواہیاں ہیں، جعلی مقدمات ہیں. ہم اس کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جس ملک میں نظام عدل سے جو آہستہ آہستہ لوگوں کا خدا نخواستہ اگر یہ اعتماد اٹھ گیا تو ہم بہت برے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. تقریروں کے بجائے جا کے ایسی بات کریں، تقریریں کرنا ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے زیب نہیں دیتا ان کو اس چیز کا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب غلام مصطفیٰ صاحب، میاں محمود رشید صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. سی یو کمنگ ویک. اللہ حافظ.